فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں چھٹا باب اعتکاف کی حکمتیں، صفحہ نمبر 180۔ عبادت کا ایک انداز۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کئی ایک انداز اور طریقے ہیں۔ کبھی کبھار سوچ، ذکر اور شکر کی صورت میں عبادت ہوتی ہے، تو کبھی چلنے میں اور کبھی بیٹھے رہنے میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے اس پر عمل کرنا۔ جہاں سوچنا، ذکر کرنا اور شکر بجا لانا عبادت ہے، جس کے متعلق بہت ساری آیات اور روایات پائی جاتی ہیں، جس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں چلنا پھرنا عبادت ہو جائے، جیسے طواف کعبہ جس میں کعبہ کے گرد گھومنا عبادت ہے، اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، یعنی ایک مخصوص انداز میں ہرولا یعنی تیز قدم چلنا عبادت کہلاتا ہے، اور قصد قربت کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے۔ اور بعض مقامات پر بیٹھے رہنا عبادت ہے، جیسے عرفات اور مشر میں وقوف کرنا۔ البتہ یہاں پر وقوف کا معنی سکون کے نہیں ہے، لیکن چلنا پھرنا بھی واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ مخصوص آداب اور سنن کے مطابق عرفات، مشر اور مینا میں بیٹھے رہنا واجب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دوڑنے کا حکم دیتا ہے، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان، اور کبھی اپنے گھر کے گرد چکر لگانا ضروری قرار دیتا ہے، جیسے حج اور عمرے کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف، اور کبھی اپنے گھر میں تعظیم اور بزرگی کے ساتھ بیٹھے رہنے کو واجب یا مستحب قرار دیتا ہے، جیسے اعتکاف۔ عکوف یعنی التزام اور کسی بھی عمل کو تعظیم اور احترام کے ساتھ انجام دینا۔ مسجد میں اعتکاف کرنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، جس میں حرکت شرط نہیں ہے اور نہ ہی سکون ضروری ہے، جیسے عرفات اور مشر و مینا میں وقوف کیا جاتا ہے۔ العکوف کے معنی ہیں تعظیماً کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے وابستہ رہنا، جبکہ اصطلاحی شریعت میں الاعتکاف کے معنی ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے یہی کافی کہ اسے اللہ کے گھر کے طواف کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا شمار رکوع اور سجود کی قسموں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 عظیم پیغمبروں کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ کعبہ اور اس کے حریم کو آلودگی کے وجود، تسنیت اور سنویت سے پاک کریں، تاکہ اللہ کی عبادت کرنے والے مطاف قبلے کے پاس اور حرم ذات اقدس الہی میں طواف، اعتکاف اور رکوع سجود بجا لائیں۔ بندگی کا نمایاں ترین مصداق۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیے کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور پاکیزہ بنائے رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ پس اعتکاف کو طواف کے ساتھ رکھتے ہوئے اسے رکوع اور سجود کا ہم پلہ قرار دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بھی بارگاہ الہی میں بندگی کے واضح مصادیق میں سے ایک ہے۔ اعتکاف کے بارے میں 2 اہم نقطے جس بات سے ہم اعتکاف کی عظمت اور فضیلت عیاں ہوتی ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک دوسری سے اہم ہے۔ اہم نقطہ یہ کہ اعتکاف نماز کی طرح نہیں کہ اس سے ہر جگہ انجام دیا جا سکے۔ نماز درج ذیل روایت پر عمل کرتے ہوئے کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ اعتکاف میں ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد اور اللہ کے گھر میں کیا جانا ضروری ہے، اور وہ بھی ہر مسجد میں نہیں بلکہ بڑی مسجد
دوسرے الفاظ میں جامع مسجد یا مسجد الحرام یا مسجد نبوی یا اس مسجد میں جہاں پر ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی نے نماز پڑھائی ہو یا کوئی ایسا امام عادل جو غیر معصوم ہوتے ہوئے وہاں پر نماز جمعہ ہو جماعت کی امامت کی ہو۔ پس اعتکاف ایک ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہوں، یعنی شہر کی بڑی مسجد یا جامع مسجد، اور اسی طرح شہر کی وہ بڑی مسجد جس میں نماز جمعہ و جماعت منعقد ہوتی ہو۔ اس جگہ کی یہ خصوصیت مسجد ہونا اور دوسری خصوصیت وہاں پر نماز جماعت کا انعقاد ہے۔ بس ایسی مساجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہے جہاں جو ویران پڑی ہوئی ہوں، یعنی بعض لوگ اعتکاف کو مسجد الحرام، مسجد نبوی اور چاروں مساجد سے مخصوص سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اس بات کو افضلیت پر حمل کرنا چاہیے، نہ کہ انہی تک محدود سمجھا جائے۔ دوسرا اس سے بھی اہم نقطہ یہ کہ روزہ جو دین کا ایک اہم ستون اور اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے، ایسی بنیادی عبادت اعتکاف کے لیے شرط قرار دی گئی ہے۔ یعنی اعتکاف کی اتنی اہمیت ہے کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک کو اس کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ پس جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے۔ یہ ائمہ اور معصومین علیہم السلام کے فرامین میں سے ہے۔ باطل اعتکاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی کا بہترین مظہر ہے۔ بعض لوگ بتوں اور مورتیوں کے احترام میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ سامری اپنے بچھڑے کے لیے وقوف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے جھوٹے اعتکافوں پر بطلان کی مہر ثبت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بت پرستوں اور مشرکوں کی ان فضول اور بیہودہ باتوں کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138۔ وہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے۔ انہوں نے کہا تم لوگ بالکل جاہل ہو۔ ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سامری کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے، میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ ان مذکورہ آیات میں وقوف سے مراد وہی نیک بختی، تعظیم، چاہت اور تواضع ہے جو باطل کے لیے ہونے کی وجہ سے قابل مذمت قرار پایا ہے۔ انبیاء الہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کے سامنے خضوع، وقوف، تواضع اور اپنی خواہشات بیان کرنے سے منع فرماتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مجسمے اور بت کیا ہیں جن کے گرد تم حلقہ باندھے ہوئے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52۔ اس قسم کے تمام اعتکاف باطل اور حرام ہیں، لیکن وہ وقوف اور اعتکاف جو اپنے مخصوص آداب کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے وہ صحیح اور جائز ہے۔ اعتکاف ایک مستقل عبادت۔ مقدس اردبیلی جو علم اور عمل دونوں میدانوں کے محقق تھے، اعتکاف کے بارے میں ایک پیارا جملہ بیان فرماتے ہیں، مبادہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اعتکاف کسی اور عبادت کے لیے مقدمہ ہے، بلکہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہو جائے، روزہ رکھے اور نہ نیت کرے کہ قربتاً اللہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ ایک خود عبادت ہے، نہ کہ اعتکاف کسی اور عبادت کا مقدمہ یا شرط ہے، بلکہ اعتکاف بذات خود ایک مستقل عبادت ہے، جیسے حج، عمرہ، نماز، روزہ وغیرہ مستقل عبادات ہیں۔ صالح بندوں کا اعتکاف۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ روزہ اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود اعتکاف کی شرط ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معتکف اللہ کی بارگاہ میں وقوف اور اقبال کا حامل ہے اور اس نے غیر خدا سے دوری اختیار کی ہے۔ اگر معتکف اس خدا کی بارگاہ میں اعتکاف کرے جو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورہ توحید آیت نمبر 4 ہے، تو پھر کوئی بھی وقوف اس کے اعتکاف جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر اعتکاف کی اہمیت اور قدر و منزلت اس مبدا سے وابستہ ہے جس کے لیے اعتکاف بجا لایا جا رہا ہے۔ بس کوئی بھی اعتکاف اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے اعتکاف جیسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ اعتکاف کی عظمت اور بڑائی کے قائل ہیں، وہیں پر اللہ کے کامل بندے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے مواقع بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے حوالے سے ائمہ اطہار علیہم السلام سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی، ان کے مطابق اعتکاف
کم از کم 3 دن کا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے نہ تو 1 گھنٹے کی کمی کی اجازت ہے اور نہ ہی 10 دن کی بیشی کی۔ اعتکاف اور مومن کی حاجت روائی۔ اگر معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، لیکن نماز جمعہ میں شرکت یا اپنے دوسرے ضروری امور کی انجام دہی کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ جیسا کہ اسلامی نظام کے مسائل حل کرنے نیز اسلامی معاشرے میں بسنے والے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا اس قدر ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی مشکل حل کرنے کے لیے معتکف کو حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کر نظام اور لوگوں کو درپیش مشکلات حل کر کے واپس مسجد لوٹ سکتا ہے، اور اس کا یہ عمل بھی اسی عبادت کا تسلسل حساب کیا جائے گا، نہ کہ اس سے الگ کوئی عمل حساب کیا جائے گا۔ چونکہ اعتکاف کی اہمیت اس کے عبادت ہونے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ منی، مشر اور عرفات میں وقوف کرنا عبادت ہے۔ میمون بن مہران کہتا ہے کہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ امام حالت اعتکاف میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، میں مقروض ہوں، جس شخص کو قرضہ دینا ہے وہ مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص مجھے قید کرنا چاہتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ میں تیرا قرض ادا کر سکوں۔ اس شخص نے امام سے عرض کیا، آپ میرے ساتھ آ جائیں اور اس شخص سے بات کریں، شاید وہ آپ کے احترام میں مجھے قید نہ کرا دے۔ میمون بن مہران کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ امام جوتے پہنے مسجد سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور معتکف کو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے؟ امام نے فرمایا، میں بھول نہیں گیا، بلکہ میں نے اپنے بابا کی زبانی اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں یا کسی ایک مومن کی مشکل کو حل کرے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے 9000 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور اس تمام عرصے میں دنوں کے وقت روزہ اور راتوں کو شب بیداری میں گزارا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک اور روایت میں ہے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کی کوشش کرنے کا ثواب 1 حج، 1 عمرہ اور مسجد الحرام میں 2 ماہ اعتکاف کرنے کے برابر ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ جلال و جبروت میں اعتکاف کرنے والوں کو نا امید نہیں لوٹاتا۔ اگر معتکف دعا میں مشغول ہو جائے تو اس کے ذریعے وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور وہ ان پانچوں عناصر نماز، روزہ، دعا، مسجد میں حاضری اور اعتکاف کا حامل ہوتا ہے، اور یوں دعا مانگنے کی اکثر بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ مناسب یہی کہ ایسی حالت میں معتکف سب سے پہلے ہمارے 12ویں امام حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور کی دعا مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کی حفاظت، رہبر انقلاب اسلامی کی صحت و سلامتی اور طول عمر، حوزات علمیہ کی ترقی، مراجع تقلید کی صحت و سلامتی، امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی، اور اس طرح ان تمام مستفیضین جہاں جو شرق و غرب کی عالمی استکباری اور استعماری طاقتوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کی رہائی کی دعا مانگیں، کیونکہ جزوی دعاؤں کی قبولیت کی کوئی خاص شرائط نہیں، اس لیے ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے مواقع پر یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کلی دعائیں ہمیشہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی مقبولیت شرائط پر منحصر ہے۔ کلی اور وسیع دعائیں وسیع روح سے نکلتی ہیں، جو وسیع روح نہ صرف بارگاہ عرش الہی تک پہنچتی ہوں بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہوں۔ مومن کا دل عرش الہی ہے اور ولی خدا کا دل خدا کی کرسی ہے۔ ایسے دل اگر دعا مانگے تو ان کی قبولیت یقینی ہے، کیونکہ مذکورہ 5 عناصر بخوبی دعا کی قبولیت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ہماری تجویز تو یہ کہ ہماری محترم خواہران بھی اعتکاف میں شرکت کریں، کیونکہ اعتکاف کی فضیلت انسان سے مخصوص ہے، نہ مرد یا عورت سے۔ مرد یا عورت ہونا بدن کی صفت ہے، نہ کہ روح کی، اور اعتکاف کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں دعا اور مناجات ایام بیض 13، 14 اور 15 رجب المرجب میں اعتکاف پر بیٹھنا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ رجب کا مہینہ ولایت اور اولیاء خدا کا مہینہ ہے۔ ان ایام میں اعتکاف کے دوران دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں اعتکاف کے خاص فیوضات ہیں، اگرچہ ہر حالت میں دعا مانگنا عبادت ہے، خصوصاً اگر اعتکاف کے ساتھ ہو تو اس کی
تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو روزہ دار درج ذیل آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پر عمل کرتے ہوئے حلال جنسی لذتوں سے پرہیز کرتا ہو، یقیناً وہ حرام لذتوں سے بھی چشم پوشی کرے گا۔ جو شخص اس فکر میں ہو کہ اسے کسی بھی طرح اپنی جبلتوں کے تقاضوں سے چشم پوشی برتنی چاہیے، اگرچہ وہ حلالی کیوں نہ ہو، تو نتیجے میں اس کی روح اور ضمیر پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے پاک و صاف ضمیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ ایک تو وہ روزے کی حالت میں اور مسجد یعنی ایک ایسے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا مالک اپنے مہمان کو مایوس اور نا امید نہیں لوٹاتا ہے۔ بس ایک روزے دار نمازی اور معتکف بندے کی دعائیں یقیناً قبول ہو جائیں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے قریب ہے، لیکن اپنے روزے دار نمازی معتکف اور اپنے مہمان بندوں جو ضیوف الرحمن کہلاتے ہیں کہ زیادہ قریب ہے۔ بس معتکف انسان کئی ایک جہتوں سے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اس کا روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ اسے قربت اللہ رکھتا ہے۔ اس کی نماز بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے کیونکہ الصلاۃ قربان کل تقی، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اسی طرح اس کی مسجد میں حاضری بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ وہ ایک ایسے گھر جس کا مالک اپنے روزے دار اور صالح بندوں کو نا امید اور مایوس واپس نہیں کرتا ہے۔ اس کا اعتکاف بھی یقیناً اسے مزید اللہ کے قریب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس بارگاہ اور مقام جلال و جبروت میں اعتکاف کرنے والوں کو نا امید نہیں لوٹاتا، اور اگر معتکف اس حالت میں دعا میں مشغول بھی ہو جائیں تو یہ قرب الہی حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ بنتا ہے۔ جب معتکف کے اندر یہ پانچوں عناصر نماز، روزہ، دعا، مسجد میں حاضری، اعتکاف موجود ہوں تو یہ بارگاہ الہی میں دعا مانگنے کی بہترین حالت ہوتی ہے۔ چونکہ جزئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے، لہٰذا ایسی دعائیں ہمیشہ مانگی جا سکتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر وہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کلی دعائیں ہمیشہ قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی قبولیت کا دار و مدار شرائط کے وجود پر ہے۔ کلی اور وسیع دعائیں وسیع روح سے سرچشمہ حاصل کرتی ہیں۔ وسیع روح نہ صرف بارگاہ عرش الہی تک پہنچتی ہے بلکہ اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ مومن کا قلب عرش الہی ہے اور ولی خدا کا قلب خدا کی کرسی ہے۔ اگر ایسے قلوب دعا مانگے تو ان کی قبولیت یقینی ہے کیونکہ مذکورہ پانچوں عناصر بہت ہی اچھے طریقے سے دعا کی قبولیت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ محترم خواتین بھی اعتکاف میں بھرپور شرکت کریں کیونکہ اعتکاف کی فضیلت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ اس میں مذکر و مؤنث کی کوئی شرط نہیں ہے، مذکر و مؤنث جسم کی صفت ہے نہ کہ روح کی، جبکہ اعتکاف کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں اسلامی معاشرے کے وسیع تر مفاد میں کلی دعائیں مانگیں اور یہ دعا کریں کہ دنیا اسلام کی استکباری اور استعماری طاقتوں کے شر سے نجات دلائے۔ اسی طرح اسلامی نظام کی حفاظت اور اسلامی ممالک کی ان پر مسلط ظالموں اور جابروں سے آزادی کی دعا کریں۔ اسلامی نظام علماء کرام، مجتہدین اعظام، مدرسین، اساتذہ، طلاب، خلاصہ کے علماء، غیر علماء سب کے سب اعتکاف کرتے ہیں اور مائدہ یعنی دسترخوان مائدہ الہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس دسترخوان سے اکیلے لطف اندوز ہونے یا اپنے قریبی لوگوں کو یاد کرنے کے بجائے ہم تمام مسلمانوں اور اسلامی ممالک کی تعمیر اور ترقی کے لیے دعائیں مانگیں، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا کہ شرق و غرب کی تمام طاقتیں قرآن، اہل بیت اور ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 6واں باب اعتکاف کی حکمتیں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں 7واں باب تلاوت قرآن کی حکمتیں۔ قرآن کے ہمراہ، صفحہ نمبر 192، قرآن کے ہمراہ، 7واں باب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی حکمت یہ کہ انسان قرآن کو اس طرح پڑھے کہ جیسے وہ اپنے معبود کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کا سب سے نمایاں اور کم سے کم مرحلہ یہ کہ قاری کے ضمیر اور قلب کے صفحے پر اپنے معبود کی محبت کے سوا اور کچھ نہ ہو۔
اور انسان بخوبی یہ تشخیص دے سکے کہ اس کے دل میں خدائے رحیم کے علاوہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا کے مشرق اور مغرب کے مابین سب کچھ ختم ہو جائے اور کوئی زمین پر نہ ہو، میں اکیلا رہ جاؤں اور صرف قرآن مجید میرے ساتھ ہو، تو میں کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ یعنی ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں اور میرے پاس قرآن ہو تو بھی میں ہرگز بھی گھبراہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ موت در حقیقت روح کا مرنا ہے اور کافر انسان در حقیقت مردہ ہوتا ہے، اور قرآن کی نظر میں زندہ وہ ہوتے ہیں جو دین خدا کو قبول کریں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر سب کافر ہو جائیں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ کافروں کے ساتھ جنگ میں انسان کوئی ایسی چیز کو نہیں کھوتا ہے کہ جس کا ازالہ نہ کیا جا سکے۔ اس صورت میں اسے صرف اس محدود دنیا سے ابدی دنیا میں جانا پڑے گا، جس میں کسی قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو شخص فطرت کی دنیا سے ایک ماورائے دنیا کی جانب منتقل ہونے سے نہیں ڈرتا، وہ عالم کفر سے بھی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرتا ہے۔ عبادت کی حکمت یہ کہ عابد معبود کو اپنے ضمیر میں مشاہدہ کرے۔ اس طرح یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط، آداب اور اصول ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ ہمیں اپنے معبود کے مشاہدے کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اپنی آنکھ اور کان کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ ہر شخص کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اپنے شرعی فرائض کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہ دے۔ اپنے گھر اور دفتر کے ماحول کو خدا سے غفلت کے نتیجے میں آلودہ نہ کرے۔ جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت ان کلمات کے مالک کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ تلاوت قرآن کی حکمت تک پہنچتا ہے۔ گھر کی روشنی۔ علامہ سید عبد الحسین شرف الدین عاملی بعض صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اور بزرگان علم و دین نیز سیر و سلوک کے پروگراموں میں اپنے گھروں میں تقسیم کرتے تھے، یعنی گھر کے افراد دن رات اپنے گھر کو روشن رکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ رات کا کھانا کھا کر گھر کے تمام افراد لائٹیں بجھا کر صبح تک سوئے رہتے تھے، بلکہ گھر کا ایک بندہ ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ یعنی جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو گھر کا ایک بندہ عبادت، درس و بحث یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا فرد جاگ جاتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا، اور پہلا شخص سو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا شخص جاگ جاتا تھا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ یوں اس گھر میں ذات حق کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار بعض خاندانوں میں کچھ شخصیات جیسے شیخ انصاری یا بحر العلوم جیسے کامل انسان تربیت پاتے ہیں، جو ان خاندانوں کے کئی سالوں کی زحمات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی خاندان کو ایک نامور شخصیت سے نہیں نوازتا۔ وہ لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا گھر ہر وقت روشن رہے اور اس گھر میں رب کی رضا کے خلاف کوئی عمل انجام نہ دے پائے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ گھر نورانیت کا مرکز بنے اور پھر پورے شہر کو اپنے نور سے روشن کرے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور وہاں دین حاکم ہو، وہ گھر آسمان کے فرشتوں کے لیے اسی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح انسان کھلی فضا میں دیکھتا ہے تو اسے بعض جگہوں پر اندھیرا اور بعض جگہوں پر روشنی دکھائی دیتی ہے، اسی طرح جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور وہاں دین حاکم وہ اہل آسمان کے لیے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب صدیقہ کبریٰ سلام علیہ کا نام زہرا رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زہرا یعنی تابناک، چونکہ آپ کا گھر محراب عبادت اہل آسمان کے لیے تابناک اور درخشاں تھا۔ انسان کامل بھی اہل آسمان کو نور پہنچاتا ہے۔ غیر مومن کی تاریکی۔ قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اور حاملان عرش مومنین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 7، اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے
کہا اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ ہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 5۔ کہا گیا کہ ان دونوں آیتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ پہلی آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے فرشتے اور حاملان عرش الہی مومنین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں کہ فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان دونوں آیتوں سے مراد مومنین ہی ہیں، کیونکہ فرشتے تو غیر مومن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تاریک ہوتے ہیں۔ فرشتے جن گھروں کو دیکھتے ہیں وہ ان میں رہنے والوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ جس گھر میں دین حاکم ہو وہ روشن ہوتا ہے اور فرشتے اسے دیکھتے ہیں اور اس کے رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، چونکہ کافر تاریک ہوتا ہے اور فرشتے اسے نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اپنے گھر، دفتر اور محیط زندگی کو اس طرح روشن کرے تو آہستہ آہستہ اعلیٰ مقام تک اس کی رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ابتدا میں یہ کام مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ غلط باتیں انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھار انسان جب لوگوں کے درمیان کوئی عقلی اور علمی بحث چھیڑ دیتا ہے تبھی لوگوں کے چہرے اترنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن وہ خود ان باتوں سے لذت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی ایسے گروہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جس کا کام بولنا، سننا، ہنسنا، ہنسانا ہو تو وہاں بور ہونے لگتا ہے۔ اب جب انسان جس طرح چاہے وہ اپنی روح کی تربیت کر سکتا ہے تو پھر اسے اچھی چیزوں کی تربیت کیوں نہیں دیتا ہے، اپنی روح کو اچھے کاموں کا عادی کیوں نہیں بناتا ہے۔ جو شخص قرآن کے باطن تک پہنچ کر اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر کی فضا نورانی ہو جاتی ہے۔ اسرائیل ہر روز 5 مرتبہ ہر گھر کی طرف دیکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پنجگانہ نمازوں کے اوقات ہیں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ نماز کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں۔ جس گھر میں نماز پنجگانہ کے اوقات کو اہمیت دی جاتی ہے، اسرائیل شہادتین کو اس صاحب خانہ کی تلقین کرتے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو۔ جس جگہ کچھ لوگ ایسے ساتھ رہ رہے ہوں، نہ تو وہ کوئی علمی کام کر رہے ہوں اور نہ ہی اسلام اور مسلمین کی کوئی خدمت کر رہے ہوں، وہ گھر نہیں ہے بلکہ ایک خاندانی قبرستان ہے جہاں پر کچھ مردے پڑے ہوئے ہیں۔ پس جس گھر میں کوئی علمی کام نہ ہو رہا وہ خاندانی قبر ہے۔ اپنے گھروں سے معاشرے تک نور پہنچائیں۔ یہود و نصارہ کی طرح مت بن جاؤ جو اپنے گھروں میں عبادت نہیں کرتے، وہ صرف کلیسا اور گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی معین اوقات میں، جبکہ آپ اپنی اجتماعی عبادات کو مسجد میں اور خصوصی عبادات کو اپنے گھر میں بجا لائیں۔ دینی مراکز، مساجد، نماز جمعہ و جماعت کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے فیض سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ اس طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلے سے الگ ہو جانے والی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے، اسی طرح جماعت سے کٹ جانے والا انسان بھی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے نابینا ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب کبھی بھی مجھے کوئی مسجد تک پہنچانے والا مل جاتا ہے تو میں مسجد آتا ہوں، اور جب کوئی ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لانے والا نہ ملے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی یا کوئی دھاگا باندھو اور اسے پکڑتے ہوئے جماعت میں پہنچ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا شخص سے فرماتے ہیں جیسے بھی ہو مسجد چلے آؤ، کیونکہ امت اسلامیہ اور اسلامی معاشرے سے دوری خطرناک چیز ہے اور ساتھ رہنے میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ خدا کا دیدار، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کی حکمت تک پہنچے ہیں یا نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم متکلم کے کلام میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جب کوئی عابد عبادت کی حکمت کو پا لیتا ہے تو معبود کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا ہے، اور اس کے بھی مختلف اراکین ہوتے ہیں جس کا بنیادی رکن یہ ہے کہ انسان حق کے سوا کسی سے دوستی نہ رکھے۔ جو شخص غیر خود حق سے اپنا تعلق توڑے اور حق کے سوا کسی کو اپنے دل میں داخل نہ ہونے دے وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز کو وہ کھونے جا رہا ہے وہ تو اسے پسند ہی نہیں ہے، اور جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اسے وہ کھو نہیں رہا ہے۔ لہٰذا عارف کو نہ تو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مغموم ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا؟ یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ انسان کبھی
اپنی ماضی کے حوالے سے غمگین اور آئندہ کے بارے میں خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں جو کچھ کھو دیا ہے اسے یاد کر کے غمگین ہو جاتا ہے اور آئندہ کسی چیز کے کھو دینے سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماضی اور مستقبل کے چکروں سے نکلے اور اپنے ماضی اور مستقبل کو پاؤں تلے روندے، یعنی ماضی میں جو کچھ کھو دیا اس پر غمگین نہ ہو جائے اور اسی طرح مستقبل میں کسی چیز کے حاصل کرنے سے خوشحال ہونا چھوڑ دے، ایسا شخص امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق زاہد کہلائے گا۔ تمام زہد قرآن مجید کے 2 فقروں کے اندر چھپا ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جائے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 439۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی میں لکھا گیا ہے کہ آپ جب بھی مالک یوم الدین کی تلاوت کرتے تھے تو اس جملے کو اس قدر دہراتے تھے کہ یوں لگتا جیسے آپ کے بدن سے روح نکلنے والی ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک یہ بھی کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو تک پہنچے تو لبیک کہیں، یعنی اس وقت خطاب ہو رہا ہے اور ہم کلام خدا کے مخاطب ہیں۔ انسان اس منادی کے جواب میں لبیک کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اب بھی کلام اللہ ہے، یہ خطاب اب بھی کلام اللہ ہے اور خدا اس کلام میں ظہور فرماتا ہے، اور انسان جو کچھ پڑھتا ہے وہ کلام اللہ ہے جسے اس زبان اور منہ سے سنا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس کتاب میں اپنی جلوہ نمائی کی ہے۔ لوگ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور خدا کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں۔